رات گئے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یہ دو ملاقاتیں ملکی سیاست کا رخ موڑ سکتی ہیں اور ان دونوں ملاقاتوں میں مثبت پیش رفت سامنے آ چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. ایک طرف سپریم کورٹ، دوسری طرف پارلیمنٹ. تو ان دونوں میں سے سپریم کون ہے؟ تو سپریم بننے کی جنگ کے فیصلہ کن 48 گھنٹے باقی ہیں. پیر کے روز تک کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، کچھ پر ابھی سے کام جاری ہے اور کچھ کے نتائج چند گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گے. فنڈز کے اجراء کے لیے اسٹیٹ بینک کی بھی اپنی مشاورت جاری ہے. ان کے حکام بیٹھے سوچ بچار کر رہے ہیں. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے عسکری قیادت عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے. پھر آج کے دن کی جو سب سے بڑی یا مین ہائی لائٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 50 نامور وکلا کی گول میز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں آئین پاکستان کے ساتھ اور چیف جسٹس کے ساتھ ناٹ ایز عمر عطا بندیال بلکہ چیف جسٹس پاکستان کے طور پر مکمل اظہار یکجہتی کا لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام دیا گیا ہے. انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کرائیں گے، ایسا کہنا ہے کانفرنس کے میزبان اعتزاز احسن کا. اور جتنے لوگ شریک تھے ان میں سے کس نے کیا کہا، کیا باتیں ہوئیں، پس پردہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ان 48 گھنٹوں کے بعد کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. ملکی سیاست میں یہ ایک بہت اہم اور غیر معمولی پیش رفت ہے اور اس کے مثبت نتائج نکلنے کی بھی پوری امید ہے. لیکن پہلے ایک بہت اہم معاملے کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہیں وقاص امجد، ان کی اچانک گمشدگی کے بارے میں پتہ چلا. پھر علی زیدی کو آپ نے دیکھا کہ افطار سے چند لمحات پہلے کس طرح گھسیٹتے ہوئے انہیں بھی لے جایا گیا، وہ بھی گرفتار ہوئے. پہلے تو سوشل میڈیا پر یہ خبریں تھیں کہ وقاص امجد کہیں غائب ہے، نظر نہیں آ رہے، لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا کہ یہ نوجوان دوپہر 1 بجے سے اپنے گھر سے زمان پاک میں افطاری کے انتظامات کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. میں نے دیکھا ہے وقاص امجد کو سحری اور افطار کے انتظامات کرتے ہوئے، اور غالباً آج بھی اسی کے لیے وہ گھر سے نکلا اور اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس نوجوان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے. اور میں وقاص امجد کو کوئی بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کو بہت زیادہ ہیلپ فل دیکھا ہے. دوسروں کی مدد کرنے والا نوجوان، ایک بے ضرر سا جیسے نوجوان ہوتا ہے نا، جس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی اپنی ذاتی تشہیر کے لیے نہیں کر رہا، بس کسی دوسرے کے کسی وقت کام آ جائے. میں یہ بات اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا کارکن ہے، اس لیے کر رہا ہوں، انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں، بیکاز میں نے اس کو بہت سارے ایسے مجبور بے کس لوگوں کے کام آتے ہوئے دیکھا ہے جن کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، جن کا کوئی سیاسی کام نہیں تھا، نہ پی ٹی آئی سے تعلق تھا، لیکن سٹل اس نوجوان نے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے بڑھ کر بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اور اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس کی تعریف کے لیے، اور میں نے کہا کہ یہ شخص دل کا بہت بڑا آدمی لگتا ہے. مطلب کم لوگوں کو اتنا دیکھا لوگوں کے کام آتے ہوئے. اللہ کرے کہ وہ خیریت سے اپنے پیاروں میں واپس آ جائے، میں تو دعا کرتا ہوں. اور پھر علی زیدی کو افطار سے چند لمحات پہلے جس طرح سے لے جایا گیا، کوئی مقدمہ ہوتا، کوئی مطلوب شخص ہوتا، اس کو اس طرح سے لے جایا جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کسی ایک پارٹی کا ہو دوسری پارٹی کا، آپ بالکل ٹریٹ کریں. لیکن اس طرح سے ٹریٹ کرنا جس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، یہ ایک الگ نیا ٹرینڈ بن گیا کہ پہلے گرفتار کر لو، بعد میں مقدمات بنا لو، پھر ایک شہروں میں نہیں کئی شہروں میں بنا لو. ایک میں ضمانت ملے تو گھسیٹ کے دوسرے شہر لے جاؤ، وہاں سے گھسیٹ کے تیسرے شہر لے جاؤ، اور چپا چپا گھماتے رہو. اور اسی طرح یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے. اس سے تو تذلیل کا عنصر نظر آتا ہے اور جو قانون ہے اس کی ایک طرح سے تضحیق نظر آتی ہے. یہ خوف و ہراس والا پاکستان تو ہمارا پاکستان نہیں ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. ملک کی سیاست میں ہونے والی ایک اہم اور غیر معمولی پیش رفت پر بات کرتے ہیں. موجودہ سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سرگرم دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی انتہائی اہم اور غیر معمولی ملاقاتیں آج ہو چکی ہیں. عام انتخابات کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کے طور پر سراج الحق کی پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر عمران خان سے 1-on-1 اور الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے سیاستدانوں کے درمیان بات چیت پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا بلکہ جماعت اسلامی خود کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سراج الحق کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور تینوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات پر اتفاق طے پا گیا ہے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس موجودہ سیاسی صورتحال میں. سراج الحق کو قومی انتخابات کے لیے
جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کا ٹاسک بھی مل گیا ہے، اور ان ملاقاتوں میں جیسے میں نے بتایا 1-on-1 اور پھر بعد میں خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق بھی موجود تھے۔ لیٹس سی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور اہم معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے ہی۔ الیکشن تو انشاءاللہ آنے والا ہے، آخری 48 گھنٹے باقی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، عدالتی حکم کے اوپر عمل ہونا ہے نہیں ہونا، اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے، اور باقی پس پردہ اسلام آباد میں تازہ ترین کیا صورتحال ہے، تھوڑی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک کے حکام کی اس وقت بھی حتمی مشاورت جاری ہے، کیا آئین سپریم ہے یا پھر پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی وہ قراردادیں سپریم ہیں، اس کا بھی ڈیسیژن ہونا ہے، کیونکہ بچوں جیسے بہانے نہیں چلنے۔ کیا بہانہ بنا رہے ہیں کہ جناب فنڈز کے اجرا کے لیے پارلیمان کی اجازت درکار ہے اس لیے نہیں دے سکتے، جب آپ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو کرٹیل کرنا تھا تو آپ کو فوراً سے پورے ایوان کی اجازت مل گئی اور آپ نے قانون بنا دیا، اور جب آپ کو آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو آپ کو ایوان کی اجازت نہیں مل رہی۔ یہ کیا دلائل ہیں، کیا یہ چیزیں ہیں؟ سپریم کورٹ کے حکم کی اگر کوئی حیثیت نہیں ہے آپ لوگوں کے مطابق کہ جناب ہم نہیں مانتے اس کو، اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو 90 روز کے اندر انتخابات نہ کرانے پر سپریم کورٹ نے جو چند دنوں کا یا اضافی دنوں کا ایک آئینی کور آپ لوگوں کو فراہم کیا ہے، پھر وہ بھی آپ ختم تصور کریں، اور آج ہی سے، آج 90 روز مکمل ہو رہے ہیں نا، تو آج 90 روز مکمل ہونے پر آئین میں دی گئی شک کے مطابق یا آئین کے مطابق الیکشن نہ ہونے پر پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ قصوروار پائے جاتے ہیں آئین توڑنے کے، کیونکہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرایا۔ جو آئینی کور دیا ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اسی 3 رکنی بینچ نے دیا ہے، اسی چیف جسٹس نے دیا ہے جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیف جسٹس کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ 90 دن سے اوپر کا آئینی کور بھی ختم، تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کی سزا کا اطلاق ہوتا ہے، عمل درآمد ہو جانا چاہیے پھر تو آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ جو بھی ذمہ دار ہے جس نے 90 دن کے اندر انتخاب نہیں کرائے وہ پھر اس آرٹیکل کے اندر لینڈ کرتا ہے، فال کرتا ہے۔ پھر آپ بے شک فل بینچ بنوا کر دیکھ لیں، یہ 3 رکنی بینچ بھی نہیں، فل بینچ بنوا کر بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اکثریت چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہے اس وقت، اور یہ اکثریت انہوں نے ثابت کی ہے۔ تو سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ عدالتی نافرمانی کا آخری نتیجہ شہباز شریف صاحب کی نااہلی کی صورت میں نکلے گا یا پھر حکومت عدلیہ کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھائے گی۔ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لاہور میں آج نامور ماہرین کا اکٹھ ہوا، ملک کے 50 مایہ ناز جو قانونی ماہرین ہیں وہ گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے، اور اس دوران آئین کے تحفظ کا اعلان کیا اور واضح کر دیا کہ وہ چیف جسٹس کا بطور عمر عطا بندیال نہیں، بطور چیف جسٹس آف پاکستان ہر صورت دفاع کریں گے۔ اور اس کانفرنس میں جو آج تقاریر کی گئی ہیں، اگر آپ نے وہ تقریب سنی ہو، آلدو کہ بہت سارے ٹی وی چینلز نے لفٹ نہیں کرائی، صرف 2-3 ٹی وی چینلز ہی اسے دکھا رہے تھے، اور وہ بھی بڑے ڈرے سہمے دکھا رہے تھے، کہیں میوٹ بھی ہو رہا تھا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دکھایا جائے، لیکن حالات تھوڑے سنگین ہیں اس وقت۔ تو وہ جو تقاریر آج کی گئی ہیں وہ نہ صرف سننے لائق ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ کی جانی چاہیے، وہ تقاریر قانون کے طالب علموں کے لیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آئینی ماہرین کی کیا پوزیشن ہے اور ایوان میں قرارداد پاس کرانے والوں کی کیا پوزیشن ہے، کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اعتزاز احسن کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، الیکشن عدالتی حکم کے مطابق ہی ہوں گے، اور جو حکم پر عمل نہیں کرے گا وہ نااہل ہو جائے گا۔ انتخابات 14 مئی کو یا پھر سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کی دی ہوئی مدت یا دی ہوئی ڈیٹ پر ہی ہونے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس نے کہا اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرائیں گے، اور یہی وزیر اعظم کرے گا اس کے اوپر عمل درآمد۔ اگر نہیں کرائے گا تو پھر تادم عدالت برخاستگی، اور یوسف رضا گیلانی کا معاملہ تو آپ کو یاد ہوگا، اس کے ساتھ 5 سال کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، ایسا ہو چکا ہے، ماضی میں پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے ماہر قانون جو حامد خان ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھو پی ڈی ایم کی حمایت میں بول پڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیکن موقف پی ڈی ایم کا دہرا رہے ہیں، آج وہ بھی اسی کانفرنس میں شریک تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشنز ایک ساتھ ہونے ہیں۔ مطلب یہ تو لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر ہونے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے تحلیل کے بعد، یہ کہیں نہیں لکھا کہ ساری اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے ہیں۔ اگر ایک ساتھ ہونے کا لکھا ہے تو کہیں پہ نکال کے دکھا دیں، پھر کوئی بھی بات نہیں کرے گا کہ ابھی کرائیں، پھر سارے کہیں گے ٹھیک ہے اکٹھے کرا دیں۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ، واٹ اے جینٹل مین ہی از، مطلب میں کوئی ان کا بہت بڑا فین نہیں رہا ہوں اور کئی مواقعوں پر ان سے اختلاف بھی کرتا رہا ہوں، لیکن اس پوری ٹائم لائن میں، یہ جو ابھی کی ٹائم لائن ہے، اس میں ان کا جو زبردست سٹینس ہے
کیا ان کے زبردست دلائل ہیں, کیا ان کے آرگومنٹس ہیں, اور کس زبردست انداز سے انہوں نے ان دلائل کو بڑی کلیئرٹی سے پریزنٹ کیا, وہ بہت ہی شاندار ہے. آپ کو ان کی بھی تقاریر سننی چاہیے جو آج انہوں نے کی ہے. پھر عابد زبیری, انور منصور, لطیف کھوسا اور نامور وکلا کی ایک بڑی تعداد, 50 کے قریب لوگ شریک تھے. کیا یہ پاگل ہیں سارے لوگ؟ یہ آئینی دماغ یہ نہیں سمجھتے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کس طرح سے ہونا ہے, کس طرح سے نہیں ہونا؟ تو انہوں نے سب نے مل کر باواز بلند یہ بات کہہ دیا کہ آئین کو کسی صورت نہیں توڑا جا سکے گا, اور اگر یہ کوشش ہوئی تو ریزسٹنس ہوگی. اب آتے ہیں آخری 48 گھنٹے کے حوالے سے. اب جو سپریم کورٹ نے ٹائم لائن دی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اس میں 48 گھنٹے ہی باقی ہیں. منڈے پیر دن 12 بجے تک یہ رپورٹ سبمٹ ہو جانی ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حتمی مشاورت اس وقت جاری ہے, اور امکان ہے کہ وہ عدالتی فیصلے پر منوعن عمل درآمد کر دیں گے, کیونکہ ابھی تک انہیں حکومت کی طرف سے کوئی براہ راست ہدایات نہیں ملی, یا کوئی کابینہ کا ایسا فیصلہ نہیں آ سکا کہ انہیں پابند بنا دیا گیا ہو کہ آپ عمل نہیں کریں گے, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب خود مختار ہے. پھر نہ کوئی ان کو ان کے عہدے سے برطرفی کی ابھی تک کوئی خبر دی گئی یا اطلاع دی گئی کہ آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کو عہدے سے برطرف کر دیں گے, کیونکہ پیچھے سپریم کورٹ کی پاور موجود ہے ان کے. آپ نے دیکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو نہیں ہٹا سکے. ابھی بھی جو نوٹیفیکیشن یا وہ جاری ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے عشرت نام کے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے, آلدو کہ کیبنٹ نے ان کو ریموو کر دیا تھا, لیکن سٹل وہ ان کے پاس ہیں کیونکہ چیف جسٹس کی پاور اس رجسٹرار کے ساتھ تھی. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کا میں کل ایک ٹی وی انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں اب وہ آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں کہ شاید گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اور وہ ایک نیا نیریٹو لے کے آئے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فنڈز حکومت کے پاس ہوں یا الیکشن کمیشن کے پاس ہوں, لیکن جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نہیں آ جائیں گے اس ساری پریکٹس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا, صفر نتیجہ رہے گا. یعنی ان کو بھی اب یہ احساس ہو گیا, یا ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب پیسے ٹرانسفر ہو ہی جانے ہیں, ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل رہا. پھر مولانا فضل الرحمان آج انہوں نے بھی بطور پی ڈی ایم کے سربراہ ایک پریس کانفرنس کی, اور ہمیں یہ سارا کچھ اس لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ٹائملی اور رائٹلی اپڈیٹ کر سکیں. اگر نہیں یہ سارا کچھ سنیں گے تو آپ لوگوں تک وہ تجزیے اور وہ خبریں جیسے ابھی پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا سکیں گے, اس لیے سننا پڑتا ہے. تو وہ جب میں انہیں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑے ایگریسو رویے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جبر کے فیصلے منظور نہیں کیے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کب انتخابات چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں, اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ پریس کانفرنس صرف عمران خان کے اوپر ہی کی ہے. آپ جتنا مرضی عمران خان کو مائنس کر لیں, وہ کہتے ہیں نا ارریلیونٹ ہے, ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. اس ایک نے ہی آپ کو آگے لگا کے بھگایا ہوا ہے, اس ایک کی وجہ سے آپ بھاگے پھر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس بھی اسی کی وجہ سے, وہ نہ ہوتا تو آج سارا سکون ہوتا, آپ آپس میں لڑ رہے ہوتے. یہ جو آپس کا آپ کا اتحاد ہے یہ نہ ہوتا. مولانا صاحب نواز شریف صاحب کے بخیے ادھیڑ رہے ہوتے, نواز شریف صاحب زرداری کا پیٹ پھاڑ کے ڈالر نکال رہے ہوتے, پتہ نہیں سوئس بینکوں والے معاملات اور پتہ نہیں کیا کیا اور کچھ چل رہا ہوتا ابھی تک. یہ فیکٹ ہے, یہ ماضی میں ہو چکا ہے. ابھی تو سارے عمران خان کے ڈر سے ہی اکٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جتنا مرضی بھاگیں, یہ الیکشن ہونا ہے, یا الیکشن ہے یا پھر نااہلی ہے, دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے. خیر, اس بارے میں عمران خان مسلسل سب کو یہ بتا رہے ہیں, وہ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر سے شروع ہونا ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا, الیکشن قریب آئیں گے تو پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک بار پھر مشکل وقت شروع ہونا ہے. ابھی تو انہوں نے رمضان کے بعد احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے, اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ سلسلہ مزید تیز ہوگا. جو پی ٹی آئی کارکن ہیں یا ان کے حامی لوگ ہیں وہ ایک بار پھر نشانے پر ہوں گے. تو صوبے کی جو انتظامی ریاستی مشینری ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کس حد تک سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں. ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ آئیں, کیونکہ جس طرح کہ آپ نے ایگزامپل سیٹ کر دی ہیں, احتساب تو پھر اپنا راستہ نکالے گا. جس طرح زمان پاک کے اوپر آپ نے آپریشن کیا ہے, اس طرح تو کہیں کچے کے ڈاکوں کے خلاف بھی ہم نے آپریشن ہوتے نہیں دیکھا. جس طرح زمان پاک میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو مارا پیٹا گیا ہے, اس طرح کسی ڈاکو کو مارتے پیٹتے ہوئے نہیں ہم نے دیکھا. تو اس لیے آپ ایک سرٹن لمٹس کے آگے چلے جائیں گے یا بہت زیادہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھیں گے تو کانسیکوینسز رہتے ہیں اس کے. اس لیے افہام و تفہیم سے ان مسائل کو حل کریں, بجائے اس کے کہ بعد میں آپ کہیں کہ سیاسی انتقام ہے یا ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ہمارے خلاف غیر ضروری کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان لوگوں کے خلاف نہ ان لوگوں کے خلاف, سارے کیونکہ کھڑے تو ایز اے پاکستانی ہیں. آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے
اور اس کانفرنس پر عموماً میں بات نہیں کرتا, میری ڈومین نہیں ہے, اس لیے ان ٹاپکس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا, لیکن ان کا اعلامیہ میری نظر سے گزرا تو اس میں عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے عزم کا اظہار سامنے آیا ہے. آئین ہر اسٹیک ہولڈر کے لیے مقدم ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین کو توڑنا ہے یا کیا کرنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے غیر ضروری بھاگ دوڑ کی بجائے سیدھا آپ انتخابی کیمپین اپنی شروع کریں. انتخابی کیمپین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پکڑ کے دوسروں کے بندے گرفتار کرنے شروع کر دیں. باقی جماعتوں کے لیے انتخابی کیمپین کا مطلب ہے کہ جناب جلسے کریں, جلوس کریں, ریلیاں نکالیں. یا نون لیگ کی انتخابی مہم شروع ہوتی ہے, باقی وہ پی ٹی آئی کے بندے گرفتار کرنے شروع کر دیتے ہیں, پورے ملک میں کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, ایک عجیب افراتفری, خوف و ہراس. وہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں, بندے پکڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے جلسہ ناکام بنانا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ پاکستان, ہمارا پاکستان امن کا گہوارہ پاکستان بنے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.